والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 18 جمادی الاولیٰ ہے، 1447 سنہ ہجری، اور 9 نومبر 2025 سنہ عیسوی۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں الحمدللہ سنتوں بھرا اجتماع جو قافلے کے عنوان پر ہے، اس کا سلسلہ ہے۔ وہ مختلف علاقوں سے عاشقان رسول، دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی، مبلغین بھی ہیں، معلمین بھی ہیں، دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ہیں، الحمدللہ اپنے علاقوں سے یہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں۔ اور ماہ نومبر جسے ہم ماہ قافلہ کے طور پر الحمدللہ بیان کر رہے ہیں، گویا کہ اس کا ایک یہ قافلوں کو سفر کروانے کا یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور اللہ کی کرو رحمت ہے، کل جمعہ رات کو حیدرآباد میں بھی یہ اجتماع کا سلسلہ ہوا، اور ماشاءاللہ تو میدان اجتماع تھا، اور اللہ کی رحمت سے کافی عاشقان رسول اس میں شریک بھی ہوئے۔ تو یوں قافلوں کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ الحمدللہ جاری ہے، اور یہ جاری رہے گا الحمدللہ، کیونکہ قافلوں کے ذریعے دنیا بھر میں جس طرح نیکی کی دعوت عام کی جا سکتی ہے، سنتوں کو عام کیا جا سکتا ہے، اور اگر میں کہوں کہ جس طرح گناہوں میں مبتلا جو لوگ ہیں انہیں گناہوں سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر لانا، اور مزید یہ کہ جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے، الحمدللہ ان قافلوں کی برکت سے، مبلغین جب سفر کریں ان کی برکت سے، اللہ پاک کی ایسی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام کے ماننے والے بن جاتے ہیں، پھر ان کے ذریعے مزید دین کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان مبلغین سے مل کر آیا ہوں، جی ہاں میں ان مبلغین سے مل کر آیا ہوں پاکستان کے باہر، میں خصوصیت کے ساتھ بیان کروں، افریقہ میں اور دیگر ممالک میں، کہ جہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ تھے جو مسلمان تو تھے ہی نہیں، مگر اپنے آپ کو انہوں نے بڑے گینگ اور بڑی ہی عجیب و غریب فیلڈ میں رکھا تھا۔ ایک تو تھے ہی مسلمان نہیں تھے، مگر مسلمان نہ ہو، ایک تو مسلمان نہیں تھے، پھر کرمنل ایکٹیویٹیز میں وہ شامل تھے، اور بڑے مطلب کہ ان کے عجیب و غریب ان کی داستانیں جو مجھے پتہ چلتی، میں نے بات کی ان سے ڈائریکٹلی۔ آج جب میں ان سے ملتا ہوں تو وہ نہ صرف مسلمان ہوئے، ہمارے مبلغین گئے، قافلوں میں گئے، نیکی کی دعوت دی،
اور انہوں نے دعوت اسلامی والوں کو دیکھا، ان کے انداز کو دیکھا، ان کے میٹھے بول کو دیکھا، ان کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھا، ان کے سنتوں بھرے انداز کو دیکھا، تو الحمدللہ ان کی نیکی کی دعوت سن کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نہ صرف مسلمان ہوئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج وہ دعوت اسلامی کی مبلغ بن کر الحمدللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ میں ان کو بھی جانتا ہوں جو آج الحمدللہ نہ صرف مبلغ بنے ہوئے ہیں بلکہ وہ مسجد کے امام بن کے نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ انقلاب چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا انقلاب ہے۔ میٹھے بول ہوں، آپ کا سنتوں پر انداز ہو، چہرے پر مسکراہٹیں ہوں، تو یہ کھلتے کھلاتے حشاد بشاد سنتوں کے پیکر چہرے، سنتوں پر آپ پیکر دیکھ کر، میٹھے بول سن کر اللہ پاک دلوں میں اسلام و دین کی محبت داخل فرما دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم ساؤتھ افریقہ کا ایک علاقہ ہے سوویٹو، وہاں پر ہم نے دعوت اسلامی کے لیے مسجد یا مرکز کی تلاش کرنی تھی، تو بہت پرانی بات ہے، اس وقت وہاں کوئی مرکز نہیں تھا، مسجد بھی نہیں۔ آج تو الحمدللہ وہاں پر مسجد ہے جس کا نام ہے فیضان ابو عطار۔ تو ہم وہاں جگہ دیکھنے گئے تھے، میں بھی ساتھی تھا، مبلغین جو جگہ دیکھنی تھی ہم وہ جگہ دیکھ رہے تھے، وہ کسی کا گھر تھا، وہ نان مسلم کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں گئے، گھر دیکھا، اب وہ ہماری باتیں سن رہا تھا، جو بھی ایک فیملی تھی، مطلب جو مردی لوگ تھے، تو جو چند لوگ تھے شاید مجھے یاد پڑتا، اب بہت پرانی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہماری باتیں سن رہے تھے، ہم جس طرح باتیں کر رہے تھے، اب یقین مانے وہ فیملی یا وہ گھر کے چند افراد الحمدللہ ان دعوت اسلامی والوں کو دیکھ کر، ان کے انداز کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر وہ گھرانہ مسلمان ہو گئے، گھرانہ مسلمان ہوا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا یار اللہ پاک نے کتنا کرم کیا، ہم گئے تھے کس کام کے لیے، اللہ نے کیا کام لے لیا ہمارے مبلغین سے۔ پھر آگے جا کر وہاں پر ایک جگہ پر فیضان ابو عطار مسجد بنی، آج بھی وہ مسجد الحمدللہ میں وہاں گیا ہوں اور جانے کا ایک سے زیادہ دفعہ موقع ملا ہے۔ وہاں آج کی تاریخ، پچھلے دنوں کی جو کارکردگی ہے، ابھی تو کرنٹ کارکردگی تو میں نے نہیں لی، روزانہ کم و بیش 2 غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، ایوریج ہے۔ آپ سوچئے کہ تقریباً 600 700 یا اس سے زیادہ مسلمان سال بھر میں اس ایک مقام سے ہو رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں۔ ہم اسی طرح ایک پاکستان کے باہر ایک علاقے پر ہم مسجد کی جگہ ہم دیکھنے گئے تھے، تو وہ ایک مکان تھا اور یہ مکان ہم نے لینا تھا، تو اس کی قبلے کی سمت وغیرہ سب ہم نے دیکھی، تو بہت مطلب آئیڈیل پوزیشن تھی، لبے سڑک پر وہ مکان تھا۔ وہ مکان لے کے پھر آپ گورنمنٹ پروسیس کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ پھر آپ کے پاس ایک مسجد کی صورت آ جاتی ہے۔ تو اس علاقے میں مسجد نہیں تھی، اس شہر میں مسجد نہیں تھی، جو میں نے ان سے معلومات لی تھی، کیونکہ میرا بیان انہوں نے کروایا تھا کسی میزنین فلور پر۔ تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ نے میزنین فلور پر کسی بلڈنگ کے اندر آپ نے بیان کریا، مسجد نہیں ہے؟ تو کہا ہمارے یہاں مسجد نہیں ہے۔ پھر رات کو میرا اگلے دن ایک اور ملک میں سفر تھا، میں کہا کوشش کرے رات یہی ہوں، صبح اتنے بجے نکلنا ہے، کوئی جگہ مل جائے تو مکہ مدینہ ہو جائے گا۔ مجھے صبح میسج آیا کہ ہم نے ایک جگہ دیکھی، آپ آگے دیکھ لیں۔ میں جگہ دیکھنے گیا، اور وہ جگہ ہم دیکھ رہے تھے، دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد اسلامی بھائی نے آ کر کہا کہ یہ جو ہمیں جگہ دکھا رہے ہیں یہ غیر مسلم ہیں، ہماری باتیں سن رہے تھے، اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی ایسی محبت داخل کی کہ وہ وہیں ہاتھوں ہاتھ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میں کہا یہ تو اچھا شگن ہے نا، جو جگہ مسجد کے لیے دیکھنے گئے وہاں پر اللہ پاک نے کسی کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا، تو آپ یہاں اچھا شگن تو لیں گے نا کہ اللہ نے اتنی بڑی کرم نوازی کی۔ یعنی یہ بہت اس سے بڑا بد انقلاب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص یعنی ایک بے نمازی کا نمازی بننا، یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ جھوٹے کا سچا ہو جانا، شرابی کا شراب چھوڑ دینا، جواری کا جوا چھوڑ دینا، بدکاری کرنے والے کا بدکاری چھوڑ دینا، اور اس طرح گناہ کرنے والے کا دیگر گناہ چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا انقلاب ہے، بہت بڑا انقلاب ہے۔ داڑھی منڈے کا ایک مٹھی داڑھی رکھ لینا، سر پر امامہ سجا لینا، یہ چھوٹے انقلاب نہیں ہے، لیکن
سب سے بڑھ کر جس آپ انقلاب کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص کفر سے نکل کر ایمان کی نعمت میں آ جائے، بالکل وہ تو کمپلیٹلی چینج ہو گیا نا، بالکل سیاہ سے دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا کہ وہ ایمان والا ہو گیا۔ جس وقت جو ایمان لے آتا ہے ایک غیر مسلم، اللہ پاک کے صحابی کا سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے ایک اسلامی بھائی مجھے بیان کر رہے تھے، وہ بھی کسی باہر ملک کا واقعہ ہے، یہی سفر، اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں سفر کرتے ہیں سفر کرتے ہیں، ان کو پتا چلا کہ ہمارے کسی اسلامی بھائی کے اسپتال میں وہ مریض تھے، وہ عیادت کے لیے گئے تھے، آؤٹ آف کنٹری، نان مسلم کنٹری تھی۔ تو جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے جا کر ہمارے اسلامی بھائی جو بھی ان کے جاننے والے تھے وہاں کے، جن کا ان کو پتا چلا ہوگا، تو وہاں انہوں نے وہ عیادت کی۔ عیادت کر کے جب لوٹے تو ایک بوڑھا شخص بستر پہ لیٹا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یار اس کی بھی عیادت کر لیتے، بوڑھا آدمی ہے، وہ ہوگا 70 75 یا 80 سال کے آس پاس، جو مجھے صحیح عمر یاد نہیں ہے، مگر 70 پلس تھی، اتنی تو تھوڑا یاد آ رہا ہے۔ تو وہ گئے تو ان سے بات چیت کی۔ اب ہمارے مبلغین کو اللہ پاک سلامت رکھے، ایسے ایسے بات ہمارے مبلغین، بولنے کا انداز اتنا میٹھا ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، ایسی ہمدردی کرتے ہیں الحمدللہ بات کرتے ہوئے کہ یعنی دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ کیا خوب انداز ہے، ہوگا کوئی ایسا ہی پیارا سا میٹھا میٹھا سا انداز؟ پتہ پھر اس نے بتایا کہ جو پتہ چلا کہ یہ جس کی عیادت کرنے کے لیے گئے وہ تو غیر مسلم ہے، وہ صرف غیر مسلم نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی بھر اس نے اپنے مذہب کی وہ کی ہے، مذہب کا بڑا تھا، ان کے مذہب کا رہنما تھا۔ اب جب یہ باتیں ہوئی تو اس نے جب اب وہ تو تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا ہے کون ہے، لیکن اس نے کہا کہ تمہاری باتیں مجھے اچھی لگی، میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں اور اپنے انداز سے، اور وہ جو اتنا پرانا اپنے مذہب کا پرچار کرنے والا، الحمدللہ اس وقت ہمارے اسلامی بھائیوں کے میٹھے بول اور یہ سارا جو انداز تھا، ایسا متاثر ہوا کہ اسی وقت کلمہ پڑھ بستر پر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب سنیے، مجھے یاد جو آتا ہے، جو یاد پڑتا ہے، تقریباً 40 45 یا 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ یقین مانے نہ مانے اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب مجھے یہ بات پتا چلی، میں یعنی یوں سمجھیے کہ ایک جیسے نہیں، ایک آپ کو ایک تو خوبصورت حیرت، مسرت بری حیرت، مگر اللہ پاک کی بے نیازی کہ ایک شخص زندگی کا اتنا بڑا حصہ کفر و شرک کرتا رہا، مگر اللہ نے اس کے مقدر میں ایمان پر موت لکھی تھی، اور اس کا اہتمام کیا ہوا کہ اس شخص تک دعوت اسلامی کے مبلغین جا رہے ہیں، اچھا اس پر نہیں گئے، کسی اور کے پاس گئے، بہانہ بنا، اور چلتے چلتے اس کے پاس گئے کہ اس کو اللہ پاک نے ایمان کی نعمت پر دنیا سے رخ اٹھانا تھا۔ یہ سنتا رہ گیا یہ بات، اور بس اللہ پاک کی بے نیازی اور اس کی رحمت، کیا عرض کروں میں آپ کو، بظاہر تو اس نے کوئی نماز پڑھتے مجھے سنا نہیں، میں نے کہ نماز پڑھی یا کچھ روزہ رکھا ہو، موقع ہی نہیں ملا اس کو، لیکن ہم اللہ سے کتنا اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی اس کے سارے جتنے گناہ تھے اللہ نے سب بخش دیے ہوں گے، اور بخشے جاتے ہیں، اور ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے کہ اللہ پاک نے اس کو جنت میں جگہ دے دی، تو کیا اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اچھا گمان تو رکھنا ہے۔ تو یوں جب ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، میٹھے بول اور ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے، تو اس سے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خراسان کے ایک بزرگ کو خواب میں حکم ہوا، تاتاری قوم یہ اسلام، ان کو جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اس وقت ہلاکو کا بیٹا تگودار برسر اقتدار تھا۔ وہ بزرگ علیہ رحمہ سفر کر کے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اب وہ سنت و برا انداز، چہرہ پر ایک مٹھی داڑھی وغیرہ، ایک مبلغ والی وہ شخصیت تھی، تو دیکھ کر
اس شخص کو مستی سوجی اور کہنے لگا میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم؟ اب آپ سوچئے بات تو غصہ دے لینے والی تھی، مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ، لہذا نہایت نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ جو انہوں نے جواب دیا وہ سنی۔ جواب دیتے ہیں میں بھی اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک کا کتا ہی ہوں، اگر جان نثاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم ہی مجھ سے اچھی۔ اگر اب یہ جو جواب تھا جو ان کی زبان سے ادا ہوا ان ایکسپیکٹڈ تھا، لوگوں کو اس طرح میں غصہ آ جائے گا یا کچھ اور ہو، لیکن آپ نے بڑی حکمت، بڑی مصلحت، بڑی نرمی اور بڑے عمدہ انداز سے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ اب یہ ارشاد تاثیر کا تیر بن کر غدار کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میرے زہریلے کانٹے کے جواب پر اس باعمل مبلغ کی طرف سے ایسا خوشبودار مدنی پھول۔ اس سے نرمی سے کہا آپ میرے مہمان ہیں، تھوڑی دیر پہلے مستی چڑھی تھی، اب ہو گیا یہ مہمان، آپ میرے یہاں قیام فرمائیے، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ آپ وہیں رک گئے۔ اب وہ روزانہ آپ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اب نہایت شفقت نرمی کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت دیتے۔ آپ کی انفرادی کوشش سے اس تغدار کے دل میں ایسا مدنی انقلاب پیدا ہوا کہ جو کل تک اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے پر تلا ہوا تھا، آج اسلام کا شہدائی بن گیا۔ اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تغدار اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا، اور اس کا اسلامی نام رکھا گیا احمد۔ اب آپ غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، ایک تو جانا، یہ سفر کرنا ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے کئی اسلامی بھائی سفر نہیں کرتے، جاتے نہیں ہیں۔ اب کوئی اتنا ہوگا کہ چل کر آپ کے پاس آ جائے گا، لوگ چل کر بھی آتے ہیں مگر اس کے لیے بھی پہلے جانا پڑتا ہے۔ امیل سنت پہلے جاتے رہے، آج کسی وجہ سے اگر نہیں جا پا رہے تو قوم چل کر ان کے پاس آ رہی ہے، لیکن پہلے جانا ہوتا ہے، پہلے سفر کرنا ہوتا ہے، پہلے پہنچنا ہوتا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے قافلے ہیں، جو الحمدللہ ہمارا جو ماہ قافلہ چل رہا ہے، یا قافلہ اجتماع کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے لیے قافلے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت کا اس جانا، جا کر اس کا اس انداز سے حضرت سے بات کرنا، حضرت کا نرمی کرنا، حضرت کا انفرادی کوشش کرنا، ایک پر انفرادی کوشش، مگر ایک ایسے شخص پر انفرادی کوشش حضرت نے فرمائی کہ نہ صرف وہ بلکہ اس کے پیچھے چونکہ پوری قوم تھی تو ساری کی ساری قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو بعض اوقات کچھ ایسی شخصیتیں، پرسنالٹیز بھی آتی ہیں آپ کی جب نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ شخص ہدایت پا جاتا ہے، اگر یہ آ جاتا ہے، یہ مسجد کا راستہ لے لیتا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ اس اکیلے کی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ تبدیلی اس کے پورے، جیسے کہ جو اس کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں سب کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہمارے کئی مبلغین فیکٹریوں میں جا کر جو فیکٹری کے مالکان ہوتے ہیں ان پر انفرادی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے فیکٹری میں 500، 1000، 10,000 یا ایسے زیادہ ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں، 50، 60، 700 ملازمین بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا خود جانا ہوا تھا بریڈ فورٹ، یو کے میں ایک جگہ مجھے لے گئے، اور ان کی ایک چین ہے اور ان کا کام ایسا، مختلف برانچیز ہیں، ان کی سپلائیز ہیں، تو کھانے پینے کا ان کا معاملہ ہے، تو لے گئے تو ایک بڑا نام تھا ان کا وہاں پر۔ تو میری جب ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے پتا چلا ان کا تو اتنا اسٹاف ہے۔ میں کہا کہ آپ کا اتنا بڑا اسٹاف ہے تو آپ ان جو آپ کا اسٹاف ہے اس سے آپ کیوں نہیں نماز کی طرف لاتے؟ کیسے؟ میں کہا ہم اپنا مبلغ آپ کے پاس بھیجتے ہیں،
آپ اپنے اسٹاف کو اپنے جمع کریں، ان کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ تھی، میں کہا ہمارا مبلغ آئے گا اور آپ کے اسٹاف کا بھلے ٹھیک ہے گریجولی بنے، اگر آپ کو سب ایک ساتھ چھٹی دے سکتے ہیں یا کسی ایک وقت میں لا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ باری باری کر کے لے کر آئیں اور ان کو انشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل ہوگا، نماز سیکھیں گے۔ بولے یہ ہو سکتا ہے، میں کیوں نہیں ہو سکتا، ہوگا۔ اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم افریقہ کے ایک شہر میں تھے، وہاں میرا میں فرسٹ ٹائم وہاں گیا تو شہر کے اندر، وہاں جب میں اس شہر میں گیا تو میں نے دیکھا بیان کے اندر نوجوان ہی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو جوان ہی نوجوان بیٹھے، اتنے نوجوان تھے کہ میں وہ کیا بتاؤں۔ اب اتنے نوجوان تھے ماشاءاللہ، ایک اچھا اسلام بھائی جمع ہو گئے تھے، منہ میں تو پانی آئے گا نا، مبلغ کے تو منہ میں پانی آئے گا نا، جسے بھوکے کو ٹیسٹی کھانا مل جائے، خوشبو آ جائے تو اس کے منہ میں پانی آتا ہے۔ تو مبلغ کے سامنے جب اس طرح کی اپرچونٹی آتی ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک نیکی کی دعوت دینے والے کے سامنے جب ایسی اپرچونٹی آتی ہے، اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ منہ میں پانی آ جانا ایک محاورہ ہے کہ اس کو مطلب مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تھکتے ہیں، ایسے میں بعد اوقات مبلغی کو تھکن وکن لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کا۔ تو اتنے نوجوان تھے، وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان پر ترغیب کا سلسلہ بیان میں ہوا، قرآن کریم کے پڑھنے، قرآن کریم کے فضائل وغیرہ پر۔ اب وہ ایسا لگا کہ وہ پڑھنے کے لیے اب تیار ہو گئے۔ تو میرے سامنے ایک مبلغ بیٹھے ہوئے تھے جو اسی ملک میں دعوت اسلامی کے ذریعے الحمدللہ وہ نیکی کی دعوت دے رہے تھے، تو میں نے الگ سے ان کو بلایا، یعنی میں آپ کو پورا حکایت بیان کر رہا ہوں کہ میں ابھی ان کو مدرسۃ المدینہ کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اور میں کہنے جا رہا ہوں کہ آپ کے شہر میں انشاءاللہ کل سے مدرسۃ المدینہ بالغان ہم قائم کر رہے ہیں، آپ پڑھنے آئیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیں، ہم پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اور پڑھانے والا وہاں اس وقت کوئی مبلغ نہیں تھا، میرے کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا تو یہ اپنی مطلب اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا، آپ رک رہے ہو اتنے دنوں کے لیے، اب یقین مانے اللہ ان کو سلامت ہے، کہا کہ آپ اعلان کریں میں انشاءاللہ یہاں رک جاؤں گا۔ وہ رک گئے اور میں نے اعلان بھی کر دیا، الحمدللہ وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اب تو خیر وہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ اللہ کا شکر ہے جاری ہے، جو میری آخری اطلاعات تھی۔ پھر وہیں سے نوجوان اٹھ کر آئے اور اپنے ایک الگ علاقے کی دعوت دی کہ وہاں آئیے گا۔ پھر ہم اس علاقے میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے اور وہاں پہ نماز کا بیان ہوا۔ آپ سوچئے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا تو آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے۔ ایک اور مبلغ کے تعلق سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت بھی یہ آؤٹ آف پاکستان بات کر رہے ہیں، تو مختلف شہروں میں سفر جاری تھے، تو وہاں پر پتہ چلا کہ یہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ تو مگر امام صاحب نہیں ہے۔ کہا کہ آپ مبلغ دے دیں، تو اس وقت میرے ساتھ ایک مدنی اسلام پہ سفر کر رہے تھے، میں کہا آپ رک جاؤ گے یہاں پر، اور نماز وغیرہ کے تعلق سے جو موٹی موٹی معلومات ہوتی ہے وہ لے لی گئی تھی، کہا رک جاؤں گا۔ الحمدللہ یہ وہاں رک گئے اور وہاں الحمدللہ نمازوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، دعوت اسلامی کا دینی کام شروع ہو گیا۔ وہاں کی بھی میں آپ کو بتاؤں، وہاں بھی بیان کے دوران الحمدللہ ایک شخص آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ دعوت اسلامی، ہمارے کئی مبلغین کئی شہروں میں جاتے ہیں، کئی شہروں میں جاتے ہیں، اور آج اگر میں محتاط فگر بھی اگر میں آپ کو دینے کی کوشش کروں تو اس وقت دعوت اسلامی کے مبلغین کے ہاتھوں پر کم و بیش 40,000 سے زیادہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، ملک و بیرون ملک، ہر جگہ کی میں بات، بلکہ اس سے زیادہ فگر ہے۔ میں نے بڑا محتاط فگر دیا، اس لیے میں کہ 40,000 سے زیادہ، اس سے اللہ نے چاہا تو کم نہیں ہے۔ اب کتنے زیادہ ابھی اس کا مجھے فگر پراپر یاد نہیں ہے، مگر 40,000 پلس ہے، اتنا مجھے پتا ہے۔ یہ صرف نیکی کی دعوت دینی، یعنی نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہم اپنے گھر سے چلے تو صحیح، ہم مختلف شہروں میں جائیں تو صحیح۔ آپ دیکھیے حضرت گئے تو تاتاری قوم کا اتنا بڑا آدمی جو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر حضرت کی انفرادی کوشش، نرمی، شفقت اور وہاں رک جانا، آپ سمجھ رہے ہیں وہاں رک جانا۔ میں نے ابھی آپ کو رک جانے کے چند واقعات بیان کیے کہ یہ رک گئے، یہ یہاں ٹھہر گئے۔ ہمارے بعض مدنی اسلامی بھائی اپنا درس نظامی پورا کر کر انہوں نے دوسرے شہروں میں جا کر نیکی کی دعوت کی دمیں مچانی شروع کر دی، اور وہاں پر جا کر انہوں نے مدنی مراکز بنائے، انہوں نے جامع المدینہ بنائے، انہوں نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ ان کے ذریعے مساجد آباد ہوئی اور ان کے ذریعے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایسے ہمارے
کئی مبلغین ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے، یہ سفر کرتے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہاں سے مدنی بہاریں آ جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں فلپائن میں ہمارے مبلغین گئے، فلپائن میں جو مبلغین گئے، یہ اگر میں غلطی نہیں کرا تو یہ بھی شاید افریقہ کے کسی شہر سے گئے تھے، اور ایک اور مقام پر گئے، وہ ہانگ کانگ سے ہمارے مبلغین گئے تھے دعوت اسلامی کے۔ ان کی بھی الحمدللہ نیکی کی دعوت کی مدنی بہار یہ ہے کہ مجموعی طور پر اگر مجھے یاد آ رہا ہے تو سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ سوچئے، میں اس وقت آپ کو غیر مسلموں کے ایمان لانے کی چند باتیں بیان کر رہا ہوں، اور اگر میں ان کی ویڈیوز چلانا شروع کر دوں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ جو بیان کرتے ہیں کہ ہم، اور پچھلے دنوں آئی تھنک 2 سپٹمبر جو یوم دعوت اسلامی میں تھا، اس سے چند ویڈیوز چلی تھی کہ ہم دعوت اسلامی کے مبلغین کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں، اور ان میں بعض وہ ویڈیوز تھی جو ماشاءاللہ آج خود سنت و برے انداز میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ یہ قافلوں کی بہار ہیں کہ یہاں سے قافلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر مبلغین بنتے ہیں، پھر وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، پھر وہ آگے سفر کرتے ہیں، پھر وہ آگے سفر کرتے ہیں۔ ہمارا ایک قافلہ افریقہ میں 12 ماہ کا سفر۔ بھئی کیسے سفر؟ بھئی ایسے سفر کہ آپ مسجد جائیں، اور وہاں پر جس مسجد میں جائیں وہاں بھی آپ کو قافلہ ملے گا، جس مسجد میں جائیں وہاں بھی آپ کو قافلہ ملے گا، پھر اس مسجد میں جائیں، وہاں نیکی کی دعوت دیں، 3 دن رکے، 12 دن رکے، 8 دن رکے، جو ایک جدول آپ کو آپ کی دارالسنہ سے مرکز سے ملے، اس کے مطابق 12 ماہ تھے، اور ایک ملک تھا، صرف اس ملک کے اندر 12 ماہ۔ مثال کے طور پر پاکستان ہے، یہاں سے 12 ماہ کا قافلہ سفر کرتا ہے، اور سفر کرتا ہوا یہ یہاں سے چلتا ہے، اور چلتے چلتے یہ بلوچستان سے ہوتا کے پی کے سے ہوتا پنجاب سے، اسلام آباد سے ہوتا پھر یہ گھومتا ہوا سندھ سے ہوتا ہوا پھر کراچی آ جاتا ہے۔ تو 12 ماہ سفر کرنا ان کے لیے اتنا نہیں ہے، یہ سفر کرتے کرتے سیدھے کراچی، کیا پتہ کراچی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک مدینے پہنچا دے۔ تو یہ مطلب یہ پورے یہ اچھا اس سے بھی ہوئے ہیں، اسی طرح وہاں بھی اسی طرح ہوا کہ مسجد جائیں، اللہ کا جائیں، شہر جائیں، وہاں مسجدیں کھلی ہیں، بے نمازی بنے ہیں، اور کئیوں کو الحمدللہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایمان لانے والے واقعات بھی آپ کو ملتے ہیں۔ تو اس طرح مبلغین کا، تو یہ اس ملک میں بھی یہی ہوا تھا کہ چند مساجد کے اندر رکتے رہے، وہاں پر مبلغین کا قیام ہوا، یعنی سفر کا جدول کے مطابق وہاں اسلام پہ قریب آتے رہے، درس و بیان کا سلسلہ شروع ہوا، کہیں مدرسۃ المدینہ بالیگان کا سلسلہ شروع ہوا، کہیں قافلے کے شرکا رک جاتے ہیں، یوں چراغ سے چراغ جلتے جلتے روشنی ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ سمجھے کہ یہ چراغ ہیں، یہ کیا ہے؟ شرکائے قافلہ ہمارے مبلغین یہ چراغ ہیں، یہ ایک ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں پر چراغ نہیں ہے، جہاں پر کوئی، جیسے موم بتی لے لے، چراغ شاید پتہ ہی نہیں، ہمارے ابھی نئے نوجوان چراغ دیکھا بھی ہوگا نہیں دیکھا ہوگا، بولا یہ کون سا جناب چراغ بھائی آ گیا ہے۔ تو چلو موم بتی تو جانتے ہیں، اب کینڈل، موم بتی کی مثال لے لیں، اب اتنی ساری موم بتیاں کئی جگہوں پر پڑی ہوئی ہیں مگر جل ایک بھی نہیں رہی ہے، ایک موم بتی جاتی ہے جلی ہوئی، اور وہ جا کر ہر موم بتی کو جلاتی ہوئی جائے، اس جلی ہوئی موم بتی کی روشنی میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی، بلکہ ان موم بتیوں کے جلنے سے جہاں اندھیرا تھا وہاں بھی اجالا ہو گیا۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا قافلہ، یہ الحمدللہ یہ اللہ کا شہر سے جا کر یہ روشنیاں پھیلاتے ہیں، عشق رسول کا نور مزید ان کی برکتوں سے پھیلتا ہے۔ یہ قافلوں کی الحمدللہ بہار ہے۔ ایسے نہیں مجھے سب فرماتے کہ دعوت اسلامی قافلے دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور دنیا میں نیکی کی دعوت پہنچانے، مسجد کو آباد کرنے کا ایک، میں کہتا ہوں، شارٹ کٹ قافلہ ہے۔ اگر ہم کریں تو صحیح، آپ کا مدرسۃ المدینہ بالیگان، اس پہ اسلامی بھائی ان کو قافلے کے لیے تیار کریں، روزانہ کی بنیاد پہ 5 دینی کام ہے یومیہ، مدرسۃ المدینہ بالیگان لیں، فجر کی نماز کے بعد کا تفسیر قرآن کا حلقہ لیں، درس مدنی درس لے لیں، اسی طرح چوک درس لے لیں، اور چندے کو 4-5 روز کے کام ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ 12 دینی کام ہے، ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آنا ہے، مدنی مذاکرے میں لے کر آنا ہے، یہ سارے دینی کام ہے نا ہمارے۔ ہر دینی کام میں ایک اسلامی بھائی تیار کیا جائے، 7 دن میں 7 اسلامی بھائی تیار ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں کتنے ہو گئے؟ تقریباً 28 اسلامی بھائی۔ اگر ہم اس طرح ہر دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے، جو 12 دینی کام ہمارے مشہور و معروف ہیں، جو مخصوص دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں جن میں نے چند کے نام لیے، ہر جگہ مبلغین قافلوں کی تیاری کریں۔ اب علاقے سے ہفتہ وار اجتماع میں آ رہے ہیں، 1-2 اسلامی قافلے میں تیار ہو گئے، واپس جا رہے ہیں، 1-2 اسلامی تیار ہو گئے، چل بھائی قافلہ تیار ہو گیا،
مدرسۃ المدینہ بالیگان میں بیٹھے ہوئے ہیں، 20 25 15 10 اسلامی بھائی آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان سب میں قافلے کی تاریخیں بانٹ دیں، یہ قافلہ تو آپ کا شاید ہی کوئی ذیلی حلقہ یا حلقہ ہو جہاں سے دعوت اسلامی کے قافلے سفر نہ کریں، مگر پہلے میرا مبلغ خود کو پیش تو کرے کہ الحمدللہ میں قافلے میں سفر کروں گا۔ کوئی بعض اوقات ہوتا ہے، کل جیسے یہ جمعہ کو اجتماع ہوا ہمارا قافلہ اجتماع حیدرآباد کا، اس کے بعد پھر ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ انفرادی کوشش کا سلسلہ ہوا، بھئی ایک بیان تو ہو گیا، لیکن اب کچھ اسلام بھائی ملنے کے لیے آئے تھے، کچھ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسی کچھ بات چیت ہو رہی تھی، ایک جگہ تھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو بھائی آپ کی تاریخیں، تو وہاں بھی یہی تھا، میں نے دیکھا کہ ایک تیار ہو گیا، ایک تیار ہو گیا، اس کے ساتھ میرا خیال ہے تقریباً 8 10 12 اسلامی بھائی تیار ہو گئے، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا ایک اسلامی بھائی تیار ہوتا ہے اور اس کے تیار ہونے میں کئی اسلامی بھائی تیار ہو جاتے ہیں، ایک مبلغ تیار ہوتے ہیں، ایک نگران کہتا ہے میں سفر کر رہا ہوں، ایک علاقہ نگران کہتا ہے میں سفر کر رہا ہوں، ایک تحصیل نگران کہتا ہے میں سفر کر رہا ہوں، ایک کوئی اور نگران مبلغین کہتے ہیں میں سفر کر رہا ہوں۔ اب کے مدرسۃ المدینہ بالیگان پڑھانے والے، خود فیضان سنت کا مدنی درس دینے والے کہتے ہیں الحمدللہ میں فلاں تاریخ کو قافلے میں سفر کر رہا ہوں، آپ سفر کریں گے؟ اب آپ کے روز درس میں جو بیٹھنے والے ہیں، ایک نہیں دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، چھٹے دن، آپ کی ڈیٹ اگر طے ہے اور آپ پورا ہفتہ، اور جب تک سفر نہیں ہوتا آپ کہتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ فلاں تاریخ کو ہماری مسجد سے سنتوں کی تربیت، سنت سیکھے سکھانے کا قافلہ سفر ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے بھی اپنی تاریخ لکھوا دی ہے، آپ بھی اپنی تاریخیں لکھیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ہر مسجد سے قافلہ تیار کر لیں گے؟ جبکہ ہم خود سفر کرنے والے بنے۔ یہی انداز میری تمام اسلامی بہنوں کا ہونا چاہیے، اپنے گھر سے قافلہ، اپنے گھر سے اسلامی بھائیوں کو سفر کرائیں۔ ایک ہفتہ جو ہفتہ جمعہ ہفتہ اتوار ہو گیا، تو اس جمعہ ہفتہ اتوار ابو جی آپ کی باری ہے، اگلا جمعہ ہفتہ اتوار بھائی جان آپ کی باری ہے، اگر شادی شدہ ہیں اگلا جمعہ ہفتہ اتوار آپ کی باری ہے، اپنے شوہر نامدار کو درخواست کریں، اور پھر بیٹا بڑا ہو گیا تو بیٹا اگلا جمعہ ہفتہ اتوار آپ کی باری۔ یعنی ہماری اسلامی بہنیں اگر کوشش کرے تو اپنے گھر سے ہر ہفتے ایک اسلامی بھائی کو، اگر آپ کے پاس اتنے محرم ہیں، ایک اسلامی بھائی کو دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کروا سکتی ہیں، انفرادی کوشش، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو حضرت کا واقعہ سنا ہے نا، نیکی کی دعوت، حکمت عملی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کیونکہ تلخ جملوں، اب کیا ان کو کتنی سخت بات کی، کتے والی بات کی کہ کون، بار بار کیسے دہراؤں، لیکن حضرت کا جواب دیکھیے۔ اس طرح مبلغین کو بعض اوقات واسطہ پڑتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائی، جب علاقے میں دینی کام کر رہے ہیں، خواہ آپ قافلوں میں دینی کام کر رہے ہیں، اس طرح کو کوئی بھی آپ دینی کام کر رہے ہیں، ایون کہ گھر کے اندر آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، چھوٹی بہن بڑی بہن کو، بڑی بہن چھوٹی بہن کو، ماں بیٹیوں کو، بیٹیاں ماں کو، بھائی بہنوں کو، بہنیں بھائی کو، والد بیٹوں کو، بیٹا والد کو، پڑوسی پڑوسی کو، پارٹنر پارٹنر کو، نوکر سیٹ کو، سیٹ اپنے ملازم کو، جو بھی ہو آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تلخ جملے سننے پڑتے ہیں، آپ کو اگنور کیا جاتا ہے، آپ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، آپ کو ستایا جاتا ہے، اور آپ دل توڑ کر بیٹھ جائیں۔ اس طرح تو نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں پتا چلا کہ ایسی اگر کوئی بات کر بھی دے تو ہمیں مسکراتا ہوا خندہ پیشانی کے ساتھ نرم جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ نرمی انشاءاللہ ان کے دلوں میں جگہ بنائے گی۔ تو مبلغ صابر ہوتا ہے اور مبلغ نرمی کرنے والا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اب نقل فرماتے کسی بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، کہتے نیکی کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے، اور اللہ پاک کی طرف سے نیکی کی دعوت کے ملنے والے ثواب پر یقین رکھے۔ جس کو ثواب کا کامل یقین ہو اس کو اس مبارک کام میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو اس کو پتا ہے مجھے ثواب مل رہا ہے۔ کوئی نہیں مانے تو نہیں مانے، ہمارا کام منوانا ہے ہی نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا کام تو پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارا کام ہے ہی نہیں۔
آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی تکالیف بڑھ، سارے 900 سال، اور آپ کو اتنی اذیت دی جاتی تھی، اتنی اذیت دی جاتی تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ کو کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہ گمان کیا جاتا تھا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کو اٹھا کر کمرے میں گھر میں رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ ہوش میں آتے اور پھر آپ نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیتے۔ ایسے تو آپ پر اتنی مطلب کہ تکالیف آئی حضرت نوح علیہ السلام پر، یقیناً ان کو پڑھتے تو ان سے محبت بڑھ جاتی ہے اللہ پاک کے اس نبی سے۔ اتنی تکالیف، اور سال 2 سال 10 سال یا 20 سال یا 50 سال کی نہیں، آپ کا جو تبلیغ کا دورانیہ ہے کم و بیش سارے 900 سال، آپ سوچیں سارے 900 سال۔ ہم میں سے عمریں 100 سال کی نہیں ہے، جس کو 60 سال 70 سال 80 سال ہو گئے وہ بھی بس ہے، بولتے ہیں بس ہو گئی بھائی، مطلب وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب سوچئے سارے 900 سال تبلیغ، اور وہ بھی کتنی صبر والی، کیسا معاملہ تھا۔ بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، آپ کو جھٹلایا جاتا تھا، آپ نیکی کی دعوت دیتے تھے پیٹ کر لیتے تھے، آپ کو مارا جاتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے میں آپ کا صبر اور آپ کی استقامت، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں حدیث مبارکہ اور دیگر جو سیرتی کتابیں، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو طائف والا واقعہ ہے، یہ تو مبلغین کے لیے، ہم سب کے لیے کتنا اس میں سیکھنے کو ہے۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ بھی طائف میں آپ کے ساتھ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے تھے، ان رئیسوں میں عمر کا خاندان تمام قبائل کا سردار مانا جاتا تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، ابن عبدی یالیل، دوسرا مسعود، اور تیسرا حبیب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان تینوں نے اسلام قبول تو نہیں کیا، بلکہ انتہائی بےہودہ انداز میں اور گستاخانہ انداز میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا۔ اور ان بد نصیبوں نے صرف اس پر بس نہیں کیا، بلکہ طائف کے شریروں کو آپ علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کرنے پر ابھارا۔ چنانچہ ان شریروں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ کر دیا اور آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہو گئے اور زخموں سے جیسے کہ خون بہنے لگا، نالین پاک خون سے بھر گئی۔ جب آپ زخموں سے بےتاب ہو گئے تو آپ یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھر مارے جاتے تھے۔ آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، آپ کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے۔ تصور تو کریں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں ہوا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دوڑ کر میرے آقا پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لے لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر تکلیف پہنچی کہ کیا بیان کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے ایک باغ میں پھر آپ پہنچے اور وہاں آپ نے قرار لیا۔ اس بات کو اب اس طرح سمجھے کہ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی، اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ میں ایک مقام پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے، اس بادل میں سے حضرت جبریل نے مجھے آواز دی اور کہا اللہ پاک نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان پہاڑوں کے نام لیے گئے پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک ہی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہا ہے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کم آپ نے اے سلطان کیا، رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا پر موجود اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، نیکی کی دعوت دینے کے راستے میں کس قدر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہاں پر آپ غور کریں، یہاں پر صبر کے ساتھ ساتھ کمال حلم، کمال عفو درگزر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آپ معاف فرما رہے ہیں، امید رکھ رہے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے، بے شک وہ سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ آج جو حالات و واقعات ہمارے سامنے، مساجد کا حال ہمارے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، مساجد ہم دیکھ رہے ہیں، آپ مساجد میں جا رہے ہیں، مساجد ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے مساجد کے اندر نظر آ رہا ہے کہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسجد خالی ہے، فجر میں جائیں مساجد میں نمازی نہیں ہے، حالانکہ فجر کا وقت ہے، لوگ کاروبار پر نہیں ہیں، بازاروں میں نہیں ہیں، اپنی کالج میں نہیں ہیں، اپنی اسکول میں نہیں ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں نہیں ہیں، اپنے کام کاج پہ نہیں ہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً محلے میں اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ بازار میں یا کہیں اور کو نماز پڑھ رہا ہوگا؟ چند ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں، نتیجہ آپ کے سامنے نارملی یہی نکلتا ہے کہ یہ اتر کر نماز کے لیے مسجد میں آ نہیں رہے۔ آپ کہیں گھر میں پڑھ لی ہوگی، بھائی مسجد کی جماعت اگر واجب ہے تو مسجد میں تو آنا لازم ہوگا، اس جماعت کو پانا لازم ہوگا، مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گھروں میں نماز ہی خالی پڑھ رہے ہوں گے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان میں بڑی تعداد وہ ہے جو فجر میں سوئی ہوئی ہوگی، اٹھی نہیں ہوگی، بلکہ اٹھنا تو وہ کہ جس کو فجر کا الارم رکھنا تو یاد ہو، یہاں تو فجر کا الارم نہ رکھنے والوں کی تعداد ہے۔ مائیں اپنے بچوں کی اسکول کا الارم رکھتے ہیں، صاحب لوگ اپنے آفس کا الارم رکھتے ہیں، فجر کا الارم رکھتا کون ہے؟ اگر آج ان دنوں میں اگر کراچی کی میں بات کروں 6:10 6:15 یا اس کے آگے پیچھے اگر فجر کی جماعتیں ہیں تو یہاں کون ہے جو اپنا الارم 5:30 پونے 6 بجے رکھ کر سویا ہوگا؟ نہیں، انہوں نے 8 بجے کا الارم، ایک تعداد، میں جنرل بات کر رہا ہوں، 8 بجے کا الارم رکھیں گے،
مائیں 7 بجے کا الارم رکھے گی کہ بچے کو اٹھانا ہے، اس کو نماز کے لیے بھیجنا ہے، اسکول کے لیے بھیجنا ہے، ورنہ خود اٹھنا اور بچے کو اٹھانا، صاحب نے خود اٹھنا اور اپنے گھر والوں کو اٹھانا، اور جس کو جماعت سے نماز پڑھی اس کو مسجد میں آنا، اور اپنے سمجھدار بچوں کو جس کو مسجد میں لانا جائز ہو جاتا ہے، ان کو اپنے ساتھ مسجد کا نماز کا عادی بنانا، اپنی گھر والوں کو اٹھانا، کیا یہ ساری ذمہ داریاں نہیں تھی؟ مگر یہ تب کہ جب وہ فجر میں اٹھے تو صحیح، فجر کا الارم رکھے تو صحیح، کیا یہ باتیں آپ کے علم میں بھی نہیں آتی؟ تو کیا سینے میں جو دل ہے وہ امت کے درد میں دھڑکتا یا بس تڑپتا نہیں ہے؟ اس میں درد نہیں ہوتا کہ ہم بھی یار علاقوں میں جائیں، نیکی کی دعوت دیں، فجر میں اٹھانے والے بنیں، تاکہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے مسجد میں لے کر آئیں، اور اس میں نہ جانے کیسے کیسے اسلامی آپ کو مل جائیں، جو الحمدللہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، دعوت اسلامی کے جو انداز اس کے لیے ہمیں فائدے مند ثابت ہو۔ مگر یہ مسجد کی ویرانی یہ ہمیں نظر آنی چاہیے، یہ ہمیں فیل ہونا چاہیے۔ دیکھ کر قرآن درست نہ پڑھنا، اس کی تعداد کتنی بڑی ہے بتائیے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً 2 جگہ پر یہ واقعہ ہوا، کچھ ملاقاتوں میں تو ڈکلیئر یہ ہوا، جیسے بات چلی تھی غیبت کی، رائٹ، بات چلی تھی غیبت کی کہ غیبت سے بچنا چاہیے، کیسے بچنا چاہیے، میں خود بچوں۔ اگر آپ کا ذہن غیبت کرنے کا اور غیبت سننے کا نہیں ہے تو میرے رب نے چاہا تو آپ کے سامنے نہ غیبت ہوگی نہ آپ غیبت سنیں گے۔ یار کیسے ہوگا؟ میں کہا یار نہیں، وہ ایک جنرل بات ہو رہی تھی، پرٹیکولر نہیں ہوتی، یہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، ایک جنرل گفتگو ہو رہی تھی۔ اگر غیبت سے نہیں بچ پاتے اور وہ آپ کی جو دوست ہیں یا جہاں بھی آپ بیٹھے غیبت سے وہ نہیں رک پا رہے تو آپ چلے جائیں، کہتے میں جائیں، یار مجھ سے غیبت نہیں، میں غیبت نہیں سنوں، کیونکہ غیبت سننے کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا، غیبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ہم تو کہتے تھے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، یہ تو ہمارا نعرہ ہے۔ اب اٹھ جائیے، وہاں سب اندازہ ہوتا ہے، پھر اس کو انہوں نے باتیں ہو رہی تھی، یہی نیکی کی دعوت کا ماحول۔ مبلغ آپ جہاں بھی بیٹھیں گے، آپ نے کوئی ادھر ادھر کے تبصرے تھوڑی کرنے ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھیں گے نیکی کی دعوت کی بات ہوگی، کوئی سنت تو بڑی بات ہوگی، حالات اور واقعات میں کیسے نیکی کی دعوت دی جائے، کیسے برائی سے بچا جائے، کیسے برائی سے بچایا جائے، ہمارے یہ ٹاپک ہیں، ہمارے یہ موضوعات ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو خود نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اسلام کے پہلے مجدد ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دور خلافت کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ نمازوں کی باتیں کرتے تھے، تلاوت کی باتیں کرتے تھے، روزوں کی باتیں کیا کرتے تھے، آپس میں جب ملتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی اسی طرح کے موضوعات ہوا کرتے تھے، اسی طرح کے موضوعات پر مذاکرے ہوا کرتے تھے، ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کہیں بیٹھیں گے تو الٹی سیدھی گفتگو کریں گے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہو، بلکہ معاذ اللہ غیبت ہوگی، چگلیاں ہوں گی، تہمت ہوگی۔ وہاں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا غیبت تو تب ہوگی نا کہ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ سچی ہو، یہاں تو بات سچی کرتے کتنے لوگ ہیں، یہاں تو جملہ ہی عجیب و غریب ہے، سنا ہے یار تو نے سنا؟ کیا سنا؟ میں نے سنا، کیوں سنا، کدھر سے سنا، اب تو سنا، اب میری سنا، اب تیری سنا۔ ارے بھیا یہ سنا سنائی سے تو باہر آ جاؤ، کہ کیا عجیب تماشا ہے، سنا ہے پتہ نہیں ہے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنے سنائی بات آگے کر دے، تو حدیث واضح ہے، اس میں آپ کیسے کہہ سکتے سنا ہے؟ زبان کو قفل مدینہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی ایک مسلمان کی، یعنی حدیث پاک میں اس طرح میں نے پڑھا ہے، مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا بدترین سود فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب غیبت کیسے سن سکتے ہیں، تہمت و بہتان کیسے سن سکتے ہیں؟ تو وہاں بات یہ جب کیا کریں، اب اٹھ جائیں۔ آپ کو وہاں کسی نے گن پہ بٹھایا ہے کہ غیبت سن، تہمت سن، بہتان سن، ورنہ تجھے مار دیں گے؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ دوستوں کی گیدرنگ ہے، بیٹھے ہوئے چائے پانی کر رہے، الٹی سیدھی حرکتیں بعض کا دو رہی ہوتی ہے، وہاں پر اب موضوع یہ، تو موضوع ہمارے کبھی بھی اس طرح ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمارے موضوع غیبت والے نہیں ہو سکتے، کیسے ہوں گے یار؟ تو کیسے بچیں گے؟ آپ بچیں گے
تو وہ بھی اللہ نے چاہا تو بچ جائے گا. ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آئے گا تو غیبت نہیں سنے گا. آپ کے بارے میں یہ بات شہرت پکڑ لے. بات سمجھ رہے ہیں میرے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنیں؟ آپ کے بارے میں یہ بات شہرت پر پہنچ جائے، مشہور ہو جائے کہ یہ وہ مسلمان ہے جو کسی کی نہ غیبت کرتا ہے نہ غیبت سنتا ہے. بولو یہ چیلنج آپ اپنے لیے چیلنج قبول کریں نا. آپ خود سے کمنٹمنٹ کریں کہ اللہ پاک نے چاہا تو میں اس منزل کو پاؤں گا، میں اس منزل کو پاؤں گا کہ میرے بارے میں انشاءاللہ یہ شہرت ہوگی کہ نہ یہ غیبت کرتا ہے نہ غیبت سنتا ہے. آپ بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو زیادہ صحبت ملی ہو کہ نہ ملی ہو، آپ بتائیے امیر سنت کے بارے میں اگر کوئی کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ امیر سنت کے بارے میں آپ کا یہ گمان غالب ہے، ظن غالب ہے یا نہیں ہے، بلکہ یقین کی حد تک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یار، امیر سنت نہ غیبت کرتے ہوں گے نہ سنتے ہوں گے، آپ کہہ دیں گے نا. شہرت ہو گئی نا. ایک شخص کا کردار اس بات کے لیے مشہور ہو جاتا ہے. یہ تو امیر تو خود فرماتے ہیں. ہمارے جیسے بعض اوقات یہ پیسوں وغیرہ کا ہوتا ہے نا کہ یہ اس کے پیسے اس کے پیسے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی لوگ نکاح کے لیے بلاتے تھے تو میں نے بہت نکاح پڑھا. امیر صاحب فرماتے ہیں یہ سننے کی بات ہے، ایک سیرت کا پہلو ہے ہمارے لیے. ہمارے بزرگوں کی سیرت ہمارے لیے موٹیویشن ہے، نمونے عمل ہے. اور دنیا میں امیر سنت کے چاہنے والے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں. کسی کو سمجھ میں آیا نہ آئے، کسی کو مزہ آیا نہ آئے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کروڑوں کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، کروڑوں چاہنے والے ہیں. میں امیر سنت کی بات آپ کو سناؤں گا. آپ فرماتے تھے، آپ نے کئی بدری مذاکروں میں بھی فرمایا اس طرح. یہ کوئی نجی بالکل گفتگو نہیں ہے کہ مطلب میں کہیں جاؤں تو میں نے نکاح پڑھا ہے، اپنا ٹرانسپورٹ لے کے خود ہی جاتا تھا، لیکن آج تک کبھی مجھے، یعنی آپ فرماتے آپ کبھی مجھے کسی نے نہ کرائے کے اوفر کی نہ نکاح کے اوفر کی ہے کہ یہ تھوڑا کرائے کے پیسے لے لو، یہ نکاح کا مطلب آپ لفافہ لے لو. کیوں؟ کیونکہ میری شہرت یہ تھی کہ الیاس قادری پیسے نہیں لیتے. یہ شہرت، اچھا یہ شہرت اچھی ہے نا، یہ شہرت نیک نامی والی ہے. نیک نامی کے ساتھ شہرت کا ہونا، نیک نامی کے ساتھ آپ کی پہچان کا ہونا، یہ ایک مبلغ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات کر دے، کوئی تہمت لگا دے تو ٹھیک ہے، تہمت تو بہتان تو عموماً لگتے رہتے ہیں اس سفر میں، راستے میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. مگر آپ اور ہم اپنے کردار کی حفاظت کر کر چلیں تو ایسے میں مبلغ کی بات سنی جاتی ہے، مبلغ کی بات سمجھی جاتی ہے، مبلغ کی بات دل میں اثر کر جاتی ہے. تو آج ہم اپنے لیے بھی یہ اللہ کرے کہ یہ ہم اپنے لیے اپنی ذات کے لیے چیلنج لینے میں کامیاب ہو جائیں کہ مطلب یہ چیلنج جیسے ہو کہ میرے بارے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو اللہ نہ کرے گمان ہو کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، یہ جماعت واجب ہونے کے باوجود بھی نہیں جاتا ہوگا، یہ جھوٹ بولتا ہوگا، یہ غیبتیں کرتا ہوگا. نہیں یار، یہ نہیں کرتا ہوگا. یہ نہیں، یہ آپ کا کردار. اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ لکھا ہے جس طرح برے کاموں سے بچنا ضروری ہے اس طرح برے ناموں سے بچنا بھی ضروری ہے. یعنی اب ایسے کام کرے گا تو پھر ایسے نام ہوں گے نا. تو اپنے کردار کی حفاظت کہ ان کاموں سے بچو جو ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو جس پر انگلی اٹھے. یہ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ایسے میں جب مبلغ نیکی کی دعوت دیتے ہیں علاقے میں، ان کی مسجد آباد ہو جاتی ہے، ان کا جانا ہوتا ہے، ان کا نیکی کی دعوت ہونا، الحمدللہ کی نیکی کی دعوت دل میں اثر کر جاتی ہے. تو میں صرف کہنا یہ چاہتا تھا جہاں سے میری بات چلی تھی کہ کیا یہ مسجدوں کی ویرانی، یہ بے نمازیوں کا بڑھنا، یہ جوؤں کے اڈوں کا بننا، یہ شرابیوں کا بڑھنا، یہ نشے والوں کا بڑھنا، یہ بے حیائی کا بڑھنا، یہ بے شرمی کا بڑھنا، یہ اس طرح غیبت و چگلیوں کا بڑھنا، یہ بد نگاہیوں کا بڑھنا، یہ فلمیں ڈراموں کا بڑھنا، یہ بد مذہبیت کے چکر میں آ کر کہیں ادھر نکل گئے کہ ادھر نکل گئے، لا دینیت، بے حیائی، نہ جانے کیسے کیسے فتنوں کا آنا. آئے دین کو نت نیا فتنہ آتا ہے اور کئی بیچاروں کو بہا کر لے جاتا ہے. کیا آپ کو پتا نہیں ہے یہ کہ ہم اسی طرح غور کرتے رہیں گے اور بھی یہ کہتے یار کیا ہو سکتا ہے؟ امیر سنت اگر یہ سوچا ہوگا کیا ہو سکتا ہے تو شاید دعوت اسلامیہ یا نہ ہوتی. پھر کہتا ہے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتے اکیلے؟ اکیلا ہی تو ہوتا ہے. مسجد کا امام کون ہوتا ہے؟ کوئی 4 آدمی امامت کراتا ہے؟ ایک امامت کراتا ہے. مؤذن کے 4 بار 4 لوگ مل کر اذانیں دیتے ہیں، ایک ہی اذان دیتا ہے.
عموماً مسجد بنانے میں بھی ایک ہی لیڈر ہوتا ہے کہ میں بناؤں گا، میں کروں گا، میں یہ کروں گا۔ جنرلی طور پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مبلغوں، جنرلی طور پر ایک ہی ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل، ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا۔ دعوت اسلامی اس کی چلتی پھرتی تصویر ہے، حقیقت ہے دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کسی کتاب کی تنظیم نہیں ہے، دعوت اسلامی کسی ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، دعوت اسلامی آنکھوں سے دکھتی ہوئی ایک مدنی انقلاب برپا کی ہوئی ایک ایسی تنظیم ہے جو آج دنیا کے چپے چپے میں سنتوں کا ڈنکا بجا رہی ہے۔ ہمارے کئی مبلغین الحمدللہ اپنے شہروں اپنے ملکوں سے نکل کر اکیلے گئے، فٹ پاتھوں پہ سوئے، کڑی دھوپ میں رہیں، کھانوں کی تکلیف، پینے کی تکلیف، کنوینس کی تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے۔ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی تھی، سر چھپانے کی جگہ نہ ہوتی تھی، مگر وہ ایک اترے اللہ کا نام لے کر، دعوت اسلامی کا جھنڈا لے کر۔ آج الحمدللہ ان شہروں میں، ان ملکوں میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز بنے ہوئے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، میلاد کے اجتماع ہو رہے ہیں، وہاں اعتکاف ہو رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالیگان کا وہاں سلسلہ ہے۔ میں خود ان ملکوں میں گیا ہوں اور وہاں کے عام عاشقان رسول سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں اور ہماری فیملیز کو بچا کر رکھا ہوا ہے، اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہمارا ہوتا کیا ہمارے ملک کے اندر۔ یہ باتیں میں نے سنی ہیں، وہ مجھے نہیں کہہ رہے، وہ میری تعریف یا میرے فضائل بیان نہیں کر رہے، وہ دعوت اسلامی اور مبلغین کی تعریف کر رہے ہیں جو اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر بس گئے، اور وہاں پر ایسے حالات میں جاتے ہیں۔ کئی مبلغین ہیں دعوت اسلامی، اور آج سے نہیں ہیں، میرے دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے کے یہ واقعات بھی ہیں، اور ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور شروع سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا سفر تھا، قافلے تھے، اسلامی بھائی چلے گئے اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ، ایسے نہیں کہ کسی کا حق تلفی کر کر۔ امیل سنت بہت بڑے عالم ہیں اور بڑی معتدل گفتگو کرتے ہیں، بڑی بیلنس ڈسکشن کرتے ہیں، بڑی بیلنس نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بڑی بیلنس ترغیب ہے امیر سنت کی، کہ آپ دیکھ لیں آپ کے کسی حق تلفی نہ ہو، ماں ناراض نہ ہو، ابو ناراض نہ ہو، کوئی ظلم زیادتی نہ ہو رہی ہو، جو آپ پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کو غور کر لیں، پھر آپ آگے سفر کریں اور آپ جائیں۔ اور اگر کوئی منانے کا یا التجا کرنے کی صورت ہے تو وہ کریں، مگر کسی کا حق کھا کر اور ماں باپ کو ناراض کر کے نہیں جانا ہوتا۔ یہ امیر سنت کی بڑی یہ انفرادیت ہے۔ یہ عام آدمی یہ بات نہیں کرتا، یہ خود تنظیم چاہے۔ ابھی کل کا مدنی مذاکرہ دیکھ لیں، کل ہفتہ تھا نا، کل کا مدنی مذاکرہ آپ سنیں، امیر سنے تھے صلہ رحمی پر، رشتہ داروں کی مدد کرنے پر، زکوٰۃ کے حقدار پہلے کون ہے، مدد پہلے کسی کرے۔ جو تنظیم اربوں روپے کا چندہ لیتی ہو، اس تنظیم کا بانی اپنے چندے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہا پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، پہلے عزیزوں کو دیکھو۔ دعوت اسلامی کو کسی نے قریب سے دیکھا نہیں ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، آپ کو کسی نے چندے کا کلپ نکال کے دے دیا تو آپ کو لگا چندہ، کو الیاس قادری کا یہ بیان بھی تو سنے کہ چندہ پہلے تنظیم کا یا پہلے خاندان یا ماں باپ پہلے؟ سنو بھی تو صحیح، اتنی بڑی تحریک کا، اتنی بڑی تنظیم کا بانی کیا اعلان کر رہا ہے؟ یہ عالم بات کرتا ہے، اہل علم یہ بات کرتے ہیں، یہ پیر کامل یہ بات کرے گا۔ ہر ایک اس طرح کی اپروچ رکھتا بھی نہیں ہے جو اللہ پاک نے اپروچ، اللہ پاک کی رحمت سے امیر سنت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اس اپروچ پر فخر ہے۔ اور ہمارے لیے سے یہ نہیں کہ امیر سنت کے محض ایک فضیلت کے طور پر نہیں، یہ میسج ہر دعوت اسلامی والے کے لیے کہ ہماری سوچ یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ، ہمارا انداز یہ ہے، اور اسی کو لے کر چلنا ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے کام کے ذریعے پر الٹیمیٹ فائنلی ہمارا گول کیا ہے؟ بلا حساب جنت میں داخلہ، آقا کی شفاعت لیتے ہوئے۔ آقا کی شفاعت اللہ کی رحمت سے مل جائے، اور آقا کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے، ہماری مٹی پار لگ گئی، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اور ہمارا ٹارگٹ ہونا کیا چاہیے، ہمارا گول ہونا کیا چاہیے دعوت اسلامی میں رہتے ہوئے؟ کہ دعوت اسلامی کے انداز کو اختیار کر کے، نیکی کی دعوت کو اختیار کر کے، ہمیں فائنلی یہی ہمارا ٹارگٹ، جو ہمارا گول، ہماری نیت اور ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے، بس اللہ بلا حساب مجھے جنت میں داخلہ دے دے،
دعا کیا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. میرے آقا دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسانی کے ساتھ فرما، آسانی کے ساتھ حساب ہو. گویا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انشاءاللہ مغفرت کی بشارت ہے اس کے اندر. آقا کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر آقا یہ دعا کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم نیکی کی دعوت دیں. یہ سارا ماحول دیکھیں، حالات دیکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں یہ دیکھیں، محلے کے حالات دیکھیں، مارکیٹوں کے حالات دیکھیں، بازاروں کے حالات دیکھیں، شادیوں کے حالات سنتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہوگا. اور اس میں بھی اگر ہم کچھ نہ کریں تو ہوگا کب؟ یہ کریں گے کیسے ہم اگر ہر کوئی وقت نہ دے، کہے کہ یار کیا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں. یا میرے پاس مارکیٹ میں ٹائم نہیں ہے، میں صبح 8 بجے جاتا ہوں، رات کو 10 بجے واپس آتا ہوں. ایسے بھی ہیں، مجھے پتا ہے محالات ایسے ہیں، مہنگائی بہت ہے، کام کاج کرنا ہے، اوور ٹائم کرنا، رائٹ. میں 10 بجے 8 بجے گھر سے نکلتا ہوں، فجر کے بعد بعض اوقات سوتا بھی نہیں ہوں، پھر مارکیٹ پہ جاتا ہوں، کام کاج پہ جاتا ہوں، نوکری پہ جاتا ہوں، واپس آتے آتے ٹریفک بہت ہوتا ہے. کیا کروں میں، کیسے وقت دوں، کیا نیکی کی دعوت دوں، میں تھک جاتا ہوں، رات کا کھانا کھاتا ہوں، پھر ہمت ہی نہیں ہوتی کہیں نکلنے کی. عشاء بھی میری مارکیٹ میں ہو جاتی ہے، یا تو جلدی عشاء ہے، 7:30 پونے 8 بجے عشاء کی جماعتیں ہو جاتی ہیں. کروں تو کیا کروں، مجھے بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا کریں. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. آپ 8 سے لے کر 10 بجے تک بیزی ہیں، جنگل میں، پہاڑوں کے ساتھ ہیں، دریا کسی ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں ہیں آپ کہیں گے میں مارکیٹ میں ہوں، آفس میں ہوں، لوگوں میں ہوں. وہ یہی تو کام تھا. آپ زور کے لیے جائیں، زور کے لیے لے جائیں. اگر زور کے بعد درس میں بیٹھے تو کسی کو بٹھا لیں. عصر میں جاتے اپنے ساتھ لے جائیں، مغرب میں جاتے اپنے ساتھ لے جائیں. مارکیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، سنت کے مطابق کھائیں، سنت کے مطابق کھلائیں. خود دعوت اسلامی نے جو ہمیں ایک سنت پر انداز دیا ہے، اس سنت پر انداز میں رہیے. بات میں مسواک کی دعوت دے دیجئے، نماز کی دعوت دے دیجئے، سچ کی دعوت دے دیجئے، جھوٹ سے بچنے کی دعوت دے دیجئے، غیبت سے بچنے کی دعوت دے دیجئے. کیا کرنا ہے؟ ضروری ہے کہ آپ بولے کہ میں سارے کام کاج سے فارغ ہو جاؤں، پھر مارکیٹ سے گھر پر آؤں، اور گھر آنے کے بعد اب بتائیں دعوت اسلامی کیا کام ہے. دعوت اسلامی کو پارٹ ٹائم جاب تھوڑی ہے بھائی جان. نیکی کی دعوت کا کام ہے، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، سنتوں کی دعوت دینی ہے. کس نے کہہ دیا کہ آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر جناب آ کر کہیے حضور میرے لیے کیا حکم ہے، ارشاد فرمائیے. ہم تو یہ کہیں گے بھیا عشاء کے 2 گھنٹے کے بعد کون گھر چلے گئے، سو گئے، آپ بھی سوئیے، تہجد میں اٹھ کر آئیے گا. یہ اب بتائیے آپ 10 سے 12 گھنٹے بس یار بس میں تھک جاتا ہوں. بس میں جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں انہوں نے کی دعوت، جیب میں آپ نے نیک اعمال کے رسالے لکھے وہ بانٹ دیں، جیب میں آپ نے رسالے لکھے وہ بانٹ دیں، ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلا دیں، مدنی مذاکرے میں آنے لانے کی ترغیب دلا دیں. بھائی مدنی مذاکرات تو عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ میں آئیں یا مدنی چینل پہ دیکھیں، 8:30 9 بجے آپ کو مدنی مذاکرہ مل جائے گا نا. آ جائیے، شرکت کر لیجیے، اپنے ساتھ اسلام بھائی کو لے کر آئیے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر لیجیے. جو عشاء کے بعد ہی ہے نا ہفتہ وار اجتماع، تو تقریباً تو عشاء کی نماز جماعت ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہفتہ وار اجتماع شروع ہو جاتا ہے، اور 1.5 سے 2 گھنٹے میں ہفتہ وار اجتماع ختم ہو جاتا ہے. پہلا حصہ یہیں سو جائیے. آپ کیا کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتے؟ گھر جا کر سونے کے بجائے مسجد میں سو جائیے، پھر جہاں اجتماع تھا وہیں آرام کریں، تہجد پڑھیں، ایک رات اللہ کی راہ میں گزار دیں. جمعہ ہفتہ اتوار قافلے کی نیت کر لیں. آپ انشاءاللہ بات کریں گے، آپ کو قافلے کی چھٹی مل جاتی ہے. میں نے مارکیٹ میں وقت گزارا ہے، نوکری کرنے والوں وقت گزارا ہے. میں نے ان مبلغین کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے نوکری کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے مہینے میں 3 دن کی اجازت دے دیجیے گا. میں انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اتوار، کیونکہ اتوار چھٹی ہوتی ہے تو سیٹ کے لیے اجازت دینا تو مشکل نہیں ہوتا. اچھا بعض وہ جگہ ہے جو ہفتہ اتوار چھٹی ہے، وہ بھی ہیں جن کی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، وہ قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں. ہفتے میں ایک دن راہ خدا میں ہے یا نہیں، وہ بھی چھٹی کا وہ دے. اس دن کون سا کام ہے، اس دن کون سی نوکری ہے، اس دن کون سا بزنس ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا میرے پیارے اسلام بھائیوں، تو جس کو نیکی کی دعوت دینی ہے نا، اس کے لیے کوئی مجبوری، کوئی بندش کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ساری بیڑیاں کھلی ہوئی ہیں. صرف دعوت اسلامی کے کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دعوت اسلامی کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں مارکیٹ میں ہوں تبھی دعوت اسلامی والا
میں آفس میں ہوں تب بھی دعوت اسلامی والا، میں مارکیٹ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی دعوت اسلامی والا، ایون کہ میں 10 بجے تھکا آ رہا گھر پہ گیا ہوں، اور گھر پہ جا کر مجھے کھانا بھی بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کھانا ہے، تبھی میں دعوت اسلامی والا ہوں کہ میں گھر میں بھی سنتوں پر عمل کرتا ہوا اور کرواتا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بستر کی طرف جاؤں گا۔ بستر کی طرف جاتے ہوئے میں دعوت اسلامی والا۔ دعوت اسلامی والے سے کیا مراد ہے؟ نیکی کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا، یہ دعوت اسلامی والا، عشق رسول کے ترانے گانے والا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا۔ اب آپ بولے اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اچھا اب بتائیے، اب کوئی بولے میرے پاس نیکی کی دعوت کا ٹائم نہیں ہے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے پاس کسی حد تک آپ کے جو ذہن میں سوال ہوگا اس کا جواب کسی حد تک، میں نہیں کہتا 100%، کسی حد تک مل گیا ہوگا۔ اور بعض اوقات شہروں میں اتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، انٹیریئر میں نہیں ہوتی، ٹائم ہی ٹائم ہوتا، شہروں میں بھی ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے یار، سارے کہاں نوکریاں کر رہے ہیں، 5 بجے فارغ ہونے والوں کی ایک تعداد ہے، 12-1 بجے فارغ ہونے والوں کی ایک تعداد ہے یا نہیں ہے؟ وہ 8 بجے نکلتے 5-6 بجے گھر پہنچ جاتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنی کارپوریٹ ایریا میں کام کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب رات بہت دیر ہو جاتی ہے، رات مطلب بس ہوتا ہے یار 12-1 بجے گھر سے نکل، تو بھائی فجر کی نماز سے لے کر آپ نیکی کی دعوت ہے، چلے ایک اور آپ کو ایک اور نیکی کی دعوت کا راستہ بتاتا ہوں، آؤ تہجد میں آ جاؤ، فجر میں جگانے والوں میں آ جائیے، فجر جماعت سے نماز پڑھنے والوں میں آ جائیے، نماز پڑھانے والوں میں آ جائیے، فجر کی نماز پڑھانے والوں میں آ جائیے، فجر کے بعد درس میں دیکھنے والوں میں آ جائیے، بٹھانے والوں میں آ جائیے، اشراق چاند پڑھنے پڑھانے والوں میں آ جائیے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی نیکی کی دعوت ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور کریں، اگر کوئی نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے، پیارے اسلامی بھائیوں آپشن اتنے ہیں کہ جس کی بیان نہیں ہے۔ کمال کی بات کرتے ہیں امیر سنت، کمال کی بات فرماتے ہیں امیر سنت، جس کو کام کرنا ہے راستے بہت، نہیں کرنا تو بہانے بہت۔ یہ تجربہ بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ یہ تجربہ بولتا ہے۔ اللہ کرے قافلوں میں سفر، یہ ایک بار آپ کئی صاحب ہے جو کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے، کئی عرصہ ہو گیا قافلوں میں نہیں گئے، تو بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتا کیا ہوگا۔ اب یہ ماہ قافلہ میں نعمت ملی ہے، ایک رجحان ملا ہے، ایک تحریک گویا کہ چلی ہے، ایک کمپین چلی ہے، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے اسلامی بھائی بوگیاں بک کرا رہے ہیں، ٹرینیں بک کرا رہے ہیں، بسیں بک کروا رہے ہیں، ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، صرف کراچی میں نہیں مچی ہوئی، الحمدللہ کئی جگہوں پر یہ ہلچل مچی ہوئی ہے، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ آپ بھی بولو چلو بھائی، میں نے کہا منع کرو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، درس دیں گے، بیان کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، حدیث سنیں گے، حدیثیں سنائیں گے۔ یعنی آپ سوچئے کہ آپ درس دیتے ہیں، آپ قافلے میں تو ویسے ثواب بڑھ جاتا ہے، آپ حدیث سناتے ہیں، حدیث سنانے کا کتنا ثواب، حدیث سیکھنے کا کتنا ثواب، سنتیں پھیلانے کا کتنا ثواب۔ سوچئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جس نے میری امت تک ایک حدیث پہنچائی، اے درس دینے والوں، اے قافلوں میں نیکی کی دعوت دینے والوں، اے سنتوں بھرے بیانات کرنے والوں، ذرا سوچو، آپ فیضان سنت کھولتے ہیں، رسالے کھولتے ہیں، اس میں سے کیا بیان کرتے ہیں؟ حدیث ہی حدیث ہیں یار، حدیث ہی حدیث ہیں، غیبت کی تباہ کاریاں حدیث ہی حدیث ہیں، نیکی کی دعوت کتاب حدیث ہی حدیث ہیں، فیضان نماز حدیث ہی حدیث ہیں، دیگر کتابیں جسے درس دیتے ہم حدیث ہی حدیث ہیں۔ آقا کی حدیث سنو، میں بھی چلو حدیث ہی سنا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت تک ایک حدیث پہنچائی، جس کے ذریعے سنت قائم کی جائے یا بدعت کی جڑ کاٹی جائے، اس بندے کے لیے جنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 حدیثیں سیکھی، جس نے 2 حدیثیں سیکھی تاکہ ان سے خود فائدہ اٹھائے یا دوسروں کو سکھائے، تاکہ آگے سیکھنے والا ان سے فائدہ اٹھائے، اس کا یہ عمل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی حدیثیں؟ کتنی حدیثیں؟ میں نے ابھی آپ کو کتنی حدیثیں سنائی؟ 2۔ 40 اطہار میں 40 حدیثیں، 40 اطہار میں 40 حدیثیں،
جو ہمارے جامع المدینہ کے طلبہ، کئی مبلغین اور بچوں نے امیر سنت کی پر نواسی آئی تھی، اس سے شاید 40 حدیثیں سنائی تھی، اس سے بھی یاد کر لی تھی. سبحان اللہ. مختصر حدیث ہے. ہم تو پڑھ کے بیان کر رہے ہیں، درس و بیان میں بیان کر رہے ہیں. اب وہ اسلامی بھائی جو درس نہیں دیتے، نیکی کی دعوت میں شریک نہیں ہوتے، یا جو اس طرح کی چیزیں کرتے تھے پہلے، کئی اسلامی بھائی ہیں جن کو درس کی سعادت حاصل تھی، اب نہیں ہے. قافلوں میں اللہ نے چاہ تو یہ سعادت ملے گی، قافلوں میں اللہ نے چاہ تو ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، سچے بندے سے ایک حدیث لینا زمین اور اس میں موجود تمام تر سونے چاندی سے بہتر ہے. ایک بزرگ تھے حضرت ابو حمام رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ کے سر پر بہت سارے فانوس لٹک رہے تھے، جھومر کہلے. پوچھا ہے ابو حمام یہ فانوس کیسے؟ آپ نے ایک فانوس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا یہ فانوس حدیث شفاعت کی برکت سے ملا ہے، یہ فانوس یہ حوض کوثر والی حدیث کی برکت سے ملا ہے، یہ فانوس یہ مجھے فلاں حدیث کی برکت سے ملا ہے. یعنی میں نے فلاں حدیث سنائی اس کے لیے مجھے یہ نعمت ملی، میں نے فلاں حدیث سنائی اس کے لیے مجھے یہ نعمت ملی، میں نے فلاں حدیث بیان کی اس کے لیے مجھے یہ نعمت ملی. یعنی آپ سوچئے کہ اللہ پاک کس قدر اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے. جو پیارے آقا کی حدیث سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، دوستوں تک پہنچاتا ہے، درس دے، انشاءاللہ حدیث پہنچانا زندگی میں ہو جائے گا. اور فوائد دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے، اسے یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے. ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ اس طرح کئی بزرگوں کے جب مزارات یا قبروں کو کھولا گیا کسی شرعی وجہ سے، ان کے جسم سلامت تھے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی جسم کی سلامتی ہے یہ سرکار کے حدیث پاک کا صدقہ تھا. کون نہیں چاہے گا؟ حضرت حیثم بن جمیل رحمت اللہ تعالی علیہ طلب حدیث کے لیے سفر کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو اب قافلے میں کیا علم دین سیکھتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں. ناخن کاٹنے کی سنت تو جناب یہ سنت، تو بالوں کی سنت، تو زلفوں کی سنت، تو کھانے کی سنت، کہ سرکار یہ کرتے تھے، سرکار اس طرح کرتے تھے، سرکار اس طرح مسکراتے تھے، سرکار اس طرح باتیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتیں سیکھتے ہیں، آقا کی اداؤں کو سیکھتے ہیں، آقا کی حدیثیں سنتے ہیں. حضرت حیثم بن جمیل علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت حیثم بن جمیل علیہ رحمہ طلب حدیث کے لیے سفر کی وجہ سے، حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کی وجہ سے 2 مرتبہ مفلس ہوئے. یعنی ایک مرتبہ سفر کیا، جو کچھ جمع پونجی تھی سب اس پر خرچ کر دی اور مفلس ہو گئے، یعنی کہ بالکل سب ختم کر دیا، سارا مال خرچ کر دیا. پھر رقم جمع کی، پھر حدیثیں سیکھنے کے لیے نکلے اور ساری رقم وہاں خرچ کر دی. یہ طالب حدیث، یہ عاشقان حدیث، عاشقان علم دین. حضرت یعقوب بن سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ حدیثیں سیکھنے کے لیے مسلسل 30 سال سفر میں رہے. اللہ کریم ہمیں عبادت کا اور حدیثیں سیکھنے کا، علم دین سیکھنے کا ذوق عطا کرے. علم دین سیکھنا کتنی عظیم عبادت ہے. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے میں نے عبادت کی لذت 4 اشیاء میں پائی. نمبر 1 اللہ کے فرائض کی ادائیگی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں، نمبر 3 اللہ پاک کی رضا کے حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں، اور نمبر 4 اللہ پاک کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں. صحابی رسول حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کسی جاندار کی موت کے بجائے مجھے اپنی موت پسند ہے. یہ سن کر حاضرین نے گھبرا کر عرض کی ایسا کیوں فرمایا آپ نے؟ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں جیتے جی. اے میرے مبلغین توجہ کے ساتھ سنیے، فرماتے مجھے ڈر ہے
کہ کہیں میرے جیتے جی ایسا زمانہ نہ دیکھوں کہ جس میں نیکی کا حکم نہ کر سکوں اور برائی سے منع نہ کر سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی خیر یعنی بھلائی نہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کا قطب اعظم ہے، یعنی ایسا اہم رکن ہے کہ اس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اسی اہم کام کے لیے اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میدان محشر کے ہولناک ماحول میں جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ پاک اپنے جین مطیع فرما بردار خاص بندوں کو عرش عظیم کے سائے میں جگہ اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیبوں میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا بھی شمول ہوگا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس سے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کیا اب بھی ہم نیکی کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے؟ قافلوں میں سفر کہ جہاں آپ جائیں گے نہ جانے کتنی جگہوں پر شاید آپ کو جانا ملے، جہاں ہو سکتا ہے مسجد کھولنے والے آپ بن گئے، جہاں مسجد میں صفائی نہ ہو رہی ہو صفائی کرنے والے آپ بن جائیں، جہاں اذانیں نہ ہو رہی ہو اللہ نہ کرے وہاں اذان دینے والے آپ بن جائیں، جہاں محلے کی اکثریت نماز نہ پڑھتی ہو، کیا پتا اس جگہ پر ان کو نماز میں لانے میں، اس مسجد کی آباد کاری میں آپ کا حصہ ہو جائے۔ کیا پتا اس قافلے کا سفر میں ایسی نیکیاں ہو جائیں جو زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، تو مرنے کے بعد قبر میں ہمیں فائدہ بھی دیں گی۔ تو اللہ کرے کہ ہم قافلوں میں سفر کریں، اللہ کرے نیکی کی دعوت عام کریں، اپنے علاقوں میں نیکی کی دعوت عام کریں، اپنی سستیوں کو دور کر کے چستیوں میں تبدیل کریں، اور دین کی دعوت، نیکی کی دعوت، سنت کی دعوت دینے کے لیے جو ہمیں دعوت اسلامی کے انداز ملا ہوا ہے اس پر ہم آگے چلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ماہ قافلہ ہے، اس میں تو ہر کوئی نیکی کی دعوت دے، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ تو ماشاءاللہ یہ پورا ماہ، نومبر کا پورا مہینہ کم و بیش مختلف علاقوں سے، یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں اور صرف کراچی کے لیے نہیں، لیکن یہ بات خاص کراچی کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ پاکستان اور پاکستان کے باہر الحمدللہ بین الاقوامی سطح پر دعوت اسلامی ماہ قافلہ منا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن چونکہ یہ اجتماع اس وقت کراچی میں فیضان مدینہ میں حاضر ہوں، اور ماشاءاللہ کراچی کے کئی اسلامی بھائی اپنے علاقوں سے آئے ہیں، مدنی چینل پر ایک بڑی تعداد الحمدللہ دیکھ اور سن رہی ہوگی، تو اس وقت کراچی میں سمجھے کہ پورا مہینہ مختلف تاریخوں کے ساتھ ایک ماہ بلکہ 12 ماہ کے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں، 12 ماہ والے بھی ہیں، 1 ماہ والے بھی ہیں اور 3 دن والے بھی ہیں، 12 دن والے بھی ہیں، 12 ماہ 1 ماہ 12 ماہ 1 ماہ 12 دن 3۔ کوئی کہے نہیں یار میرے کو 12 ماہ نہیں، یار 1 ماہ کم ہے، 12 ماہ تھوڑے زیادہ ہے، کتنا 6 ماہ آ جاؤ، 3 مہینے آ جاؤ، آپ وقت دینے والے بنے، آپ قافلے والوں کے سفر کریں، 12 ماہ والوں کے ساتھ سفر کر جائیں، اور آپ کو لگتا ہے 2 مہینے کا واپس آ جاؤں گا، 2 مہینے کے بعد آپ کا قافلہ پورا واپس آ جائے۔ اگر آپ نے 2 ماہ ہی دینے ہیں، مطلب آپ 1 منٹ بھی دینے کے لیے اگر آپ بولے میں 3 دن والوں کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے جانا چاہتا ہوں، چلے جاؤ بھیا، قافلہ نہیں ہے یہ، لیکن راہ خدا والوں کے ساتھ سفر کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ مگر میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ دارالسنہ آپ کے پیچھے موجود ہے، ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کا انتظار ہوگا کہ اجتماع ختم ہوگا تو جنہوں نے قافلے کی تاریخیں نہیں لکھوائی ہوں گی ہمیں تاریخ لکھوا دیں گے کہ میں بھی انشاءاللہ یہ ماہ قافلہ میں بھی اپنا نام لکھوں۔ امیل سنت کو میں نے دیکھا، باقاعدہ یہ مبلغین کے لیے کہہ رہا ہوں، ذمہ داران کے ہم سب کے لیے کہہ رہا ہوں، امیل سنت باقاعدہ اپنے صوتی واٹس ایپ کے ذریعے انفرادی کوشش کر کے اس ماہ قافلہ میں اسلامی بھائی کو قافلوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔
اب اگر کوئی کہتا ہے میں نے اب تک کوئی اسلام میں تیار نہیں کیا تو میں اس کے لیے یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو کہ آپ اگر اللہ نہ کرے کہ سفر نہیں کر رہے تو آپ بولے میں سفر نہیں کر رہا، میں اپنے کفارے میں 3 اسلامیہ کو سفر کرواؤں گا. مگر یہ بھی میں آپ کو اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، مگر آپ کریں سفر اور اپنے ساتھ سفر کروائیں. وہ اسلامی بھائی جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، یہ اسلامی بہنیں جنہوں نے ایک اسلامی بھائی کو بھی اب تک قافلے کے لیے تیار نہیں کیا، آپ کیا اس مہم کا حصہ نہیں ہیں؟ یہ مہم تو دعوت اسلامی کی مہم ہے اور میں دعوت اسلامی والا ہوں. اور یہ مہم امیر سنت سے لے کر ہمارے ذیلی حلقے اور عام اسلامی بھائی تک یہ مہم ہے، یہ تحریک ہے ماہ قافلہ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بولے میں نے قافلے کی، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، جب میں کیسے قافلے کی دعوت ہوں؟ جیسے ہم دے رہے ہیں آپ بھی دیں. ماشاءاللہ ہمارے یہاں الحمدللہ ماہ قافلہ ہے، آپ قافلوں کے لیے سفر کی نیت کریں نا، پھر آپ اس سے 12 ماہ اس سے کم کرتے کرتے 3 دن تک تو راضی کر لیں گے. بارگیننگ تو اسی طرح ہوتی ہے نا، کہیں نہ کہیں تو آ کر یہ رکیں گے. اب اس کے لیے بھی کیا یہ کہیں گے ٹائم نہیں ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں، ٹائم نہیں ہے. اس کے لیے ٹائم نہیں ہونا تو نیکی کی دعوت دینے، قافلے کی دعوت دینے کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ سانس لینے کا بھی ابھی یہ کہہ دیں میرے پاس سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں. آس پڑوس میلے والوں اللہ سب کو نیکی کی دعوت ہے. قافلے کے لیے تیار کریں، قافلے کے لیے تیار کرنے کی بھی نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اپنے خود کو اور انشاءاللہ اپنے ساتھ اتنے اسلام بھائی کو 3 5 7 9 11 پھر 12 کے 12 بھی تو ہو ہی جائیں گے. اس سے زیادہ اس سے کم انشاءاللہ میں قافلے کے لیے تیار کروں گا، میں نیکی کی دعوت دوں گا. میں انشاءاللہ خود کو بھی پیش کروں گا اور انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو بھی تیار کروں گا. میں اسکول کالج میں پڑھتا ہوں، وہاں سے یونیورسٹی پڑھتا ہوں، وہاں سے قافلہ. میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، وہاں سے قافلہ. میں دیگر عاشقان رسول کے اداروں میں مدارس سے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ وہاں سے بھی قافلہ. میں دیگر انسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہوں، وہاں سے قافلہ. میں آفس میں ہوں، وہاں سے قافلہ. میں نوکری کرتا ہوں، وہاں سے قافلہ. میری فیکٹری ہے، وہاں سے قافلہ. میرا اپنا بزنس ہے، وہاں سے قافلہ. ہر دکان، ہر فیکٹری، ہر ادارہ، ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر اسکول، ہر ادارے سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے ایک ہی آواز ہو، القافلہ، چل قافلہ، کل نہیں بس آج قافلہ. سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے. اچھا اب علاقوں میں تو چلو ٹھیک ہے، آپ جائیں گے قافلہ تیار کریں بھی، اسلامی بھائیوں کے نام بھی لکھیں لکھوائیں. اب پتہ نہیں آپ کے جیب میں کوئی ایسی کاپی، کوئی ایسی ڈائری، کوئی ایسا پیڈ ہے، یا چلے موبائل میں آپ نے لکھ لیا کہ اتنے اسلامی میں نے قافلے کے لیے تیار کیے ہیں. نیت کروا لیں، ہم مطلب ظاہر ہے کہ آپ پکڑ کے تو نہیں لے جائیں گے چلو، لیکن آپ کو کسی نے یہ بھی اگر لکھوایا کہ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں، میں اللہ نے چاہتا ہوں میں چلوں گا. چلے میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں. یہ بھی اس بات کا پیغام ہے، اس بات کی اطلاع ہے کہ آپ نے کوشش کی. اگر آپ کے پاس ایسی بھی کوئی نیت نہیں ہے تو یقین مانے یہ لمحہ فکریہ ہے. یار آپ اتنا بھی تعاون نہیں کر سکتے قافلوں کے لیے. اور یہ کس کے لیے قافلے؟ اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، مسجد آباد کرنے کے لیے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے، علم دین کے فروغ کے لیے، عقائد و نظریات کی مضبوطی کے لیے، اعمال کی مضبوطی کے لیے، ہماری اور ہماری نسلوں کے دین، ایمان، عقائد کی اور اعمال کی حفاظت کے لیے، ہماری مساجد کے لیے، ہمارے معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، امن و امان کو بنانے کے لیے، محبت عام کرنے کے لیے، عشق رسول کو عام کرنے کے لیے، محبت صحابہ کو عام کرنے کے لیے، محبت اولیاء کو عام کرنے کے لیے، نیکی سے محبت کرنے کے لیے، برائی سے نفرت کرنے کے لیے. یہ قافلے نہیں تو پھر کیا ہیں یار؟ یہ قافلے ہیں جس سے یہ فیضان ملتا ہے. اور آپ اس مہم کا حصہ نہیں بنیں گے؟ یہ کسی کا پرسنل تو نہیں ہے نا. ہر عاشق رسول کو اس ماہ قافلہ کی تحریک میں
باقاعدہ اپنا حصہ ملانا چاہیے اور پریکٹیکل ملانا چاہیے. اور جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اب میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں، یہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے دارالسنہ کے اسلامی بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ چاہیں تو تھوڑے بلے ادھر ادھر اور کاؤنٹر اپنے کھڑے ہو جائیں، تھوڑا ڈائس وائس لے کر کاؤنٹر لے کر پھیل جائیں، کیونکہ میں جو اعلان کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ رش ہو جائے، پھر نہیں بولنا کہ ہمیں پہلے بتایا نہیں تھا. ابھی جتنے فیضان مدینہ میں ہیں اگر ہو سکے، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں ہاتھ اٹھوا بھی نہیں رہا ہوں، میں صرف آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں. جتنی آج فیضان مدینہ میں ہیں اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ اپنے قافلے کی تاریخ نہ لکھوا دیں. ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ٹینشن نہ لیں، صرف ترغیب دلا رہا ہوں، ایک بار پھر ترغیب دلا رہا ہوں. یہ ترغیب ہے، اس سے انشاءاللہ ہمارے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی. اللہ نے چاہ تو ہمارے اسلام کے دل میں خوشی داخل ہوگی. اللہ نے چاہ تو آپ کو تاریخ دکھانا، تاریخ لکھوانا، تاریخ بتانا اور تاریخ طے کروانا. اللہ نے چاہ تو آپ کو یہ تاریخ، اللہ نے چاہ تو قافلے میں لے جائے گی. یا تاریخ لکھوائی تھی، اور اس کے لیے آپ کوشش کریں یہیں پر، جنہوں نے نہیں لکھوائی لکھوا تو دو، تاریخ تو لکھوا دو. اور میں نے ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ تھوڑے منتشر ہو جاؤ کہ کاؤنٹر پر ایک کاؤنٹر پر رش ہوگا، بولا یا رش ہوتے پھر لکھوا دیں گے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ تیار ہو جائیے کہ انشاءاللہ دعا کے بعد، صلاۃ و سلام کے بعد فیضان مدینہ میں تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست کر رہا ہوں ہو سکے تو اپنی قافلے کی تاریخ ضرور لکھوائیے گا. یہ اسلام میں لگتا ہے کاپی پیڈ لے کر بھی پھیل جائیں گے، ڈائس پر بھی ہوں گے، ادھر بھی ہوں گے، تھوڑا ادھر کونے میں چلے جائیں، اس طرف ہوں گے، ماشاءاللہ باہر جو کھلے آسمان کے نیچے وہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے. یہ ماشاءاللہ دیکھو کہاں کا اسلام میں کھڑے، ذرا پیٹ اٹھائے، دیکھیں کاغذ رجسٹر لے کر کھڑے ہو گئے کہ آؤ نام لکھواؤ، ہے نا، کہ چل لکھا لائیں قافلے والوں میں چہرہ تیرا، ہمارا بھی نام اس لسٹ میں آ جائے کہ یہ قافلے والوں میں ہم بھی نام تھا، ہم نے بھی. لیکن نیت سچی ہو. زندگی کا پتہ نہیں کہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، پتہ نہیں ہے. کیا پتہ یار یہ نیت سچی کے ساتھ قافلے میں لکھوانا ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. کیا پتہ یار ہمارے لیے کون سی رات آخری رات ہے، کون سی گھڑی آخری گھڑی ہے. تو یہ میری درخواست ہے تمام شرکائے اس میں جو فیضان مدینہ میں ہیں اور جو مدنی چینل پر ہیں. آپ بولے ہمارے لیے کیا، تو آپ کے لیے یہ کہ آپ جو فون نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہو، اگر نہیں آ رہا ہو تو آ جائے. چلو میں دیکھ لیتا ہوں فون نمبر آ رہا نہیں، فون نمبر نہیں ہے، چلو فون نمبر لگا دیں. ایم سی آر والوں فون نمبر لگوا دیں. اس فون نمبر پر آپ اپنی نیت بھیج دیں کہ میں اس تاریخ کو قافلے میں سفر کروں گا. یہ چلے آپ کے لیے گھر بیٹھے سہولت کہ میں اس طرح قافلوں میں سفر کی نیت اس پر بھیج سکتے ہیں. اسکین کر لیں، چلیں یہ موبائل، آپ کا موبائل فون نکالیں، یہ کیو آر بتا دو دے کیمرے والوں، ممکنہ صورت میں جلد آپ سے رابطہ کیا جائے گا. اسکین کر لیں، یہ کہہ رہا ہے کیو آر کوڈ مجھے اسکین. کیو آر کا مطلب ہوتا ہے کوئک رسپانس. کئیوں کو کیو آر کا مطلب پتہ نہیں ہوتا، یہ کیو آر کون سی اچار کا نام ہے. کیو آر کا مطلب ہوتا ہے کوئک رسپانس. یہ کیو آر کوئک رسپانس کا مخفف ہے، شارٹ ورڈ ہے. کیو آر کوڈ کوئک رسپانس کا کوڈ ہے یہ. تو آپ اپنے موبائل نکالیں جو مدنی چینل پر ہیں، اسکرین پر آئیں، اس کو کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور اس پر آپ لکھوا دیں. انشاءاللہ یہ انٹری ہو جائے گی. تھوڑی ڈیٹیل کیسا لکھوائیے گا کہ نام اور اسلامی بھائی وغیرہ. تو اللہ نے چاہ تو یہ بھی ایک نیت ہو جائے گی، آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، طائف کے میدان میں نیکی کی دعوت دینے والے مصطفیٰ کریم کا صدقہ، جو نیکی کی دعوت، جو بھی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے اپنے نام لکھوائیں، نیتیں کر کے نام لکھوائیں، تاریخ لکھوائیں، یا اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو مدینے کا سفر نصیب کر دے، مکے کا سفر نصیب کر دے. اور یا اللہ پاک ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ہم تیرے پیارے حبیب کا دیدار نہ کر لیں، اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے. جو یا اللہ یہ نام لکھوائیں، تاریخیں لکھوائیں، یا اللہ ان سب کے حق میں گنبد خضرا کے صدقے میں یہ دعا قبول فرما لے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب.